وارث خان زادہ پریشان ہو گیا تھا، اس لیے وہ معاملہ آج ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے بختیار صاحب کو کال کی تھی، پیچھے سے نسوانی چیخو پکار پہ جب یہ معلوم ہوا کہ بختیار صاحب کی بیٹی اپنے عاشق کے لیے بے قرار ہے تو وارث کو اسے دیکھنے کی دلچسپی بھی ہونے لگی۔ اس لیے بختیار صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ وہ نینا کو اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ ظاہر ہے جب وہ اپنے عاشق کو اس حال میں دیکھے گی تو وہ یہ تو نہیں چاہے گی کہ وہ یہ تشدد برداشت کرتا رہے، مجبوراً ہی صحیح، لیکن وہ اپنے باپ کی بات ماننے پہ آمادہ ہو جائے گی اور اس کا کام بھی ختم ہو جاتا۔ فکر کی بات تو تھی، کیونکہ بختیار صاحب نے نہ تو شاہ زیب کے خلاف FIR کٹوائی تھی، بلکہ وارث سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا نام تک اس معاملے میں نہیں آنا چاہیے۔ معاشرے میں ایک اونچا نام اور مقام تھا ان کا، انہیں اپنی بدنامی ہرگز منظور نہیں تھی اور نہ ہی وہ میڈیا کا سامنا کرنا چاہتے تھے، بات کو بس مٹھی میں دبا کے ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وارث اسی نہج پہ سوچوں میں غرقہ تھا جب بختیار صاحب کے ساتھ ایک لڑکی کو آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر وارث خان زادہ اپنی آنکھیں جھپکنا تک بھول گیا تھا۔ سفید دودیا رنگ، کھڑے نکوش کی وہ لڑکی اپنی روئی روئی آنکھوں سے بھی قیامت ہی تو ڈھا رہی تھی۔ کپڑوں پہ سلوٹیں، دوپٹہ بے نیازی سے بس ایک کندھے پہ جھول رہا تھا، بال بندھے ہوئے تھے مگر بے ترتیب سے تھے، کئی آوارہ لٹیں چہرے پہ جھول رہی تھیں، آنکھیں اشک بار تھیں، عجیب ہوش ربا لگ رہی تھی۔ چند لمحے تو وارث یہ بھول ہی گیا کہ وہ کھڑا کہاں ہے۔ نینا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا، بختیار صاحب نے بھی ناگواری سے ٹیبل بجایا۔ وارث چونکا، پھر بختیار صاحب کو دیکھ کے ہڑبڑایا۔ جی بختیار صاحب، سر چلیں سر۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ جلدی سے اپنے کمرے سے نکل گیا۔ ایک کانسٹیبل کو وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ شاہ زیب کے ہاتھ دوبارہ سے باندھ دے، صبح سے اس کا کھانا پینا بھی بند تھا۔ جب نینا وہاں پہنچی تو ایک چھوٹی تنگ سی جیل میں گھٹنوں پہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھ رکھے منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ نینا بھاگتے ہوئے جیل کی سلاخوں سے اس کے برابر زمین پہ بیٹھ گئی۔ کلائیوں پہ بندھی رسی اس کے خون سے سرخ ہو چکی تھی، پیروں سے پینٹ کچھ اوپر کو فولڈ تھی، اس لیے پاؤں پہ بھی رسی کے نشانات سے خون رس رہا تھا۔ نینا کے گلے میں گرہے سی پڑنے لگی۔ کہنے کو تو بہت کچھ آئی تھی مگر اب لفظ نہیں تھے اس کے پاس۔ اپنی بے اختیار سسکیوں کو منہ پہ ہاتھ رکھ کے دبانے کی کوشش کی، اس باعث جو ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تو برجستہ شاہ زیب نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ نینا؟ وہ مزید سلاخوں کے قریب آ گیا۔ نینا ابھی بھی منہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی، یا پھر خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ شاہ زیب؟ وہ بمشکل ہی نام لے سکی تھی۔ نینا نے سلاخوں پہ رکھے شاہ زیب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پہ اذیت کے آثار نینا کو مضطرب کر گئے تھے۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا تمہیں، میری غلطی کی سزا تمہیں یوں تکلیف میں مبتلا کر دے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نینا خفت اور کرب سے بات کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے۔ شاہ زیب نے زبردستی سے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ مجھ سے تو جھوٹ مت بولو۔ آنکھوں میں محبت تھی اور اضطراب تھا۔ نینا جاؤ یہاں سے اور اپنا وعدہ یاد رکھنا، مکر مت جانا۔ شاہ زیب کی بات پہ وارث ان دونوں کے قریب پہنچ گیا، نیچے گھٹنوں کے بل نینا کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ دیکھیں محترمہ، اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ زندہ رہے اور یہاں سے خلاصی بھی پا لے تو بختیار صاحب کی بات مان لیں، وہاں آپ کا نکاح ہوگا اور یہاں یہ رہا ہو جائے گا، ورنہ بیچارہ بن موت مارا جائے گا۔ نینا کی جان پہ بنی تھی اور وارث اس کے چہرے سے اپنی ہوس بھری نظروں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے چھوڑ دو اسے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، وہ ہاتھ جوڑے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وارث بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں کو اس کے حسن سے خیراں کر رہا تھا۔ اس کا یہ انداز شاہ زیب کو بے چین کرنے لگا۔ نینا میں ٹھیک ہوں، کیوں ہاتھ جوڑ رہی ہو اس کے سامنے؟ شاہ زیب غصے سے بولا تھا۔ نہیں شاہ زیب، تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی میں۔ نینا ہار ہی تو چکی تھی، اسے اس حالت میں دیکھ کے دل کند چھری سے کٹ ہی تو گیا تھا۔ پاگل مت بنو، وعدہ کیا تھا تم نے نینا،
تم جانتی ہو میں کتنا چاہتا ہوں تمہیں، جانتی ہو نا، یہ لوگ مجھے جان سے نہیں مار سکتے، سمجھو میری بات کو۔ نینا کو یوں نرم پڑتا دیکھ کے شاہزیب کی بے چینی بڑھی تھی۔ شاہزیب، وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بختیار صاحب بھی نینا کو تذبذب میں دیکھ کے اس کے پاس پہنچ گئے۔ نینا، اگر تمہیں اس کی جان عزیز ہے تو نکاح کر لو حیدر سے، میں قسم کھاتا ہوں میں باحفاظت اسے اس کے گھر پہنچا دوں گا۔ بختیار صاحب نے لجاجت اپنائی۔ نینا خاموش تھی۔ نینا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ شاہزیب نے اسے یوں پریشان دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ دیکھیں محترمہ، اس کی باتوں میں مت آئیں۔ 1 منٹ، وارث نینا سے کہہ کے کھڑا ہوا، جیل کے دروازے کی کنڈی کھول کے اندر چلا گیا۔ شاہزیب کو بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا اور اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ شاہزیب اس سے اپنا آپ چھڑوا رہا تھا، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں سے یہ ایک مشکل امر تھا۔ شرٹ مکمل تو اتر نہیں سکتی تھی، لیکن اتنی اتر چکی تھی کہ اس کی کمر پہ لگے زخم نظر آ سکے۔ یہ سب دیکھ کے نینا کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ جھرجھری سی لے کے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ شروعات ہے محترمہ، باقی اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوگا یہ یہیں رہے گا، اور جب تک یہ یہیں رہے گا روز ایسے ہی زخم ملیں گے اسے۔ وارث کی بات پہ شاہزیب بے ساختہ غرا کے بولا تھا، جھوٹ بکواس کر رہا ہے یہ نینا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تم جانتی ہو، وعدہ کیا ہے تم نے۔ شاہزیب نے اپنا آپ چھڑوایا اور دوبارہ سے نینا کے پاس آ کے کہنے لگا۔ وہ اب یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب دوبارہ سے نیچے بیٹھ گیا، سلاخوں کے قریب چہرہ کر کے بولا، میں نے کہا تھا نا نکاح کر لو مجھ سے، ورنہ تم کسی کی باتوں میں آ کے پیچھے ہٹ جاؤ گی۔ کیا کہا تھا تم نے نینا؟ کہ اگر نینا شادی کرے گی تو صرف شاہزیب سے۔ کہا تھا نا تم نے، قسم کھائی تھی تم نے نینا۔ شاہزیب نے اس کی پتھر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بنا آنکھ جھپکائے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن چپ تھی، ایک دم ساکت۔ بولو اب منہ سے یار، چپ کیوں ہو؟ نینا، اگر میں باہر آ گیا تو میں جان لے لوں گا حیدر کی، تم اچھی طرح سے جانتی ہو مجھے۔ شاہزیب کی جان پہ بنی تھی، پر نینا ابھی بھی چپ تھی۔ اٹھو نینا، چلو یہاں سے۔ بختیار صاحب کو لگا کہ اگر کچھ دیر اور وہ وہاں بیٹھی رہی تو شاہزیب کی باتوں میں آ جائے گی۔ نینا کو بازو سے پکڑ کے وہ اٹھانے لگے۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کسی بے جان مجسمے کی طرح، بختیار صاحب کے ساتھ وہاں سے جانے لگی، مگر نظریں ابھی بھی شاہزیب کی طرف تھیں۔ نینا، نینا، کیپ یور پرومس نینا۔ شاہزیب نے زور سے اپنے بندے ہاتھ بے بسی سے جیل کی سلاخوں پہ مارے تھے۔ نینا کی چپ سے اسے لگا کہ اب وہ ہار چکی ہے۔ وارث خانزادہ اس کے قریب آ کے استہزائیہ انداز سے ہنسنے لگا۔ مجنوں میاں، چلی گئی تمہاری لیلا، ویسے لڑکی بڑے کمال کی ہے، کیا حسن پایا ہے، اور اس کے نینا، ہائے، نام کی طرح نایاب ہے، اس کی غلافی آنکھیں، کیا خوبصورتی ہے، باپ رے باپ۔ وارث خانزادہ کی بات پہ شاہزیب نے قہر بھری نظر اس پہ ڈالی اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اس کا گلا دباتے ہوئے گھسیٹ کے اسے دیوار سے لگا دیا۔ وارث خانزادہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ بوکھلا سا گیا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری نینا کو اتنی گھٹیا نظروں سے دیکھنے کی؟ شاہزیب پہ تو کوئی جنون سوار تھا۔ وارث نے شاہزیب کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، لیکن اس کے گلے پہ شاہزیب کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی کہ وہ بے بس سا ہونے لگا۔ چھوڑ مجھے کمینے، بمشکل ہی وارث خانزادہ کی ہلکی سی آواز نکلی۔ اب اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ آج تو جان لے لوں گا تمہاری، بنا قصور کے مجرم بنا دیا تم نے مجھے، کیوں نہ قتل بھی تمہارا ہی کر کے اس پہ سچ کی مہر لگا دوں۔ شاہزیب دانت بھینچ کے بولا تھا۔ شاہزیب نے اپنی گرفت اور سخت کی۔ وارث خانزادہ کی آنکھیں ابل کے باہر نکلیں۔ اب وہ مچلنے لگا تھا، اپنے ہاتھوں کو بری طرح سے چلا رہا تھا۔ کبھی شاہزیب کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگتا، لیکن اب اسے لگا کہ بس جان اب نکلی کہ تب۔ نینا پورے راستے خاموش سی بیٹھی رہی۔ بختیار صاحب بھی چپ رہے۔
بس وہ ایک غیر مرئی نقطے کی جانب دیکھتے ہوئے شاہ زیب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کیا تھا وہ اور کیا ہو چکا تھا؟ پہلی بار جب نینا نے اسے دیکھا تھا تو لاپرواہی سے اپنی بائک سے اتر کے اپنے دوست کے پاس جا کے کوک پینے لگا تھا۔ پہلی بار ریسٹورنٹ میں نینا نے جب اس سے بات کرنا چاہی تب بھی وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار جب اس کے گھر آیا تھا تو بھی اس کی دولت سے اور اس کے بنگلے کو دیکھ کے نہ اس کی آنکھیں چکا چوند ہوئیں، نہ ہی وہ اس کے محل نما گھر سے متاثر ہو کے اسے انکار کرنے سے ہچکچایا۔ وہ صاف منع کرتا رہا، صرف ایک بار نہیں بہت بار، لیکن نینا کے مسلسل اس کا پیچھا کرنے پہ ہی وہ اس کی طرف راغب ہوا تھا۔ نینا نے آنکھوں کو بند کر کے آنکھوں میں ٹھہرے آنسوؤں کو چھلکنے کا راستہ دیا، اور اب صرف وہ ہی سب کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا وہ خود کو معاف کر پائے گی؟ کیا جواب دے گی اس کے گھر والوں کو؟ بند آنکھوں سے آنسو ہی نہیں، اس کے سارے ارمان بھی بہہ رہے تھے۔ گھر تک کی مسافت پر وہ ایک فیصلے تک پہنچ گئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے صوفے پہ حیدر شاید انہی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ نینا نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے پلٹ کے بختیار صاحب کو دیکھا۔ پاپس، میں حیدر سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، آپ شاہ زیب کو چھوڑ دیں۔ نینا کے جواب پہ حیدر متحیر تھا اور بختیار صاحب اپنی کامیابی پہ شاد۔ وارث کے جسم پہ لرزہ طاری ہونے لگا تھا، سانس بالکل بند ہو چکا تھا۔ بمشکل اپنے لرزتے ہاتھ جوڑ کے شاہ زیب کے سامنے کیے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ زیب نے اس کا گلا چھوڑ دیا۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگا، آنکھوں سے پانی جاری تھا، پسینے سے شرابور تھا۔ موت کی اذیت چند لمحے کی ہی صحیح مگر حواس معطل ہو چکے تھے۔ آئندہ کسی بھی شریف انسان کی غیرت کو مت للکارنا، ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے۔ شاہ زیب یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا۔ وارث دوہرا ہو کے رہ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کا سانس بحال ہوا۔ پہلی بار اسے شاہ زیب سے خوف محسوس ہوا۔ اسے کچھ بھی کہے بنا وہ جیل سے نکلا، جیل کھلی چھوڑ کے بدحواسوں کی طرح تیزی سے باہر نکلا۔ جیل کا دروازہ شاہ زیب نے خود بند کیا اور دوبارہ سے اسی کونے میں بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ دل نینا کی وجہ سے پریشان تھا۔ جس طرح سے وہ چپ تھی، شاہ زیب کی تکلیف پہ بے چین تھی، وہ نکاح کر سکتی تھی، جو کہ شاہ زیب نہیں چاہتا تھا۔ ایک وہی تھی جس کی وجہ سے وہ بختیار صاحب کا گھمنڈ توڑ سکتا تھا۔ وارث بدحواس سا اپنے آفس میں پہنچا تھا۔ شاہ زیب کے سخت رد عمل نے اسے بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ بس چند سیکنڈ اگر وہ اور اس کا گلا دباتا تو وہ مر چکا ہوتا۔ سامنے ٹیبل پہ رکھے پانی کے جگ کو اس نے منہ لگا کے اندر انڈیلا، ٹیشو باکس سے کئی ٹیشو نکال کے اپنا پسینہ پونچھا، پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے لمبے لمبے سانس بھرنے لگا، مگر یہ مہلت بھی چند ساعتوں پہ محیط تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اسٹیشن سے باہر رش لگ گیا۔ شاہ زیب ون ویلنگ کے باعث اپنی یونیورسٹی میں کافی فیمس تھا، اس لیے جیسے ہی یہ خبر سب کو ملی بہت سے اسٹوڈنٹس ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ جمی کا کزن بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ کیمرہ آن تھا، لائیو شو شروع تھا۔ شاہو شاہو کے نعرے بلند ہوئے۔ پہلا پتھر جمی نے پولیس اسٹیشن کے اندر پھینکا اور پھر سب اسٹوڈنٹس کا شور و غل اور پتھراؤ پولیس والوں کے چھکے چھڑانے شروع ہو چکے تھے۔ دو اہلکار حواس باختہ وارث کے کمرے میں داخل ہوئے۔ باہر کا شور اب اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وارث خود بڑی مشکل سے ابھی ہی سنبھلا تھا۔ سر، بہت سے لڑکے لڑکیاں باہر کھڑے احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کیسا احتجاج؟ وارث کے ہوش اڑے۔ دل تو پہلے ہی اس کا اس وہم میں مبتلا تھا جب سیفی خرم والے لوگوں سے ملا تھا۔ وہی شاہ زیب والا مسئلہ سر۔ تو تم میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کے بند کرواؤ یہ سب، وارث خان زادہ چلا کے بولا۔ سر، انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا ہے، پولیس کی اور نفری بلوانی پڑے گی، انہیں روکنا ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ اوہ شٹ، میں کرتا ہوں کچھ۔ وارث کی بدحواسی میں اضافہ ہوا۔ جس کا ڈر تھا وہی سب شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلی کال اس نے بختیار صاحب کو کی، ساری سچویشن ان کے گوش گزار کی۔ دیکھو وارث،
کچھ بھی ہو جائے، جب تک نینا کا نکاح نہیں ہو جاتا شاہ زیب باہر نہیں آنا چاہیے۔ سر، میری نوکری کا سوال ہے، بنا FIR کے میں کیسے یہ سب کر سکتا ہوں؟ اور پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی سامنے نہ آئے۔ میڈیا کو میں کیا جواب دوں گا؟ سب باہر کھڑے ہیں، لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ بھی کرو لیکن میرا نام تمہارے منہ پہ نہیں آنا چاہیے۔ اسی بات کی قیمت اٹھائی ہے تم نے، وہ بھی منہ مانگی، بختیار صاحب نے جتایا۔ لیکن سر، میں اپنی نوکری تو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ وارث کا لہجہ دھیما اور ملتجی تھا۔ اوہ یو بلڈی باسٹرڈ، تم میرا نام نہیں لوگے، یہ کہہ کے بختیار صاحب نے فون ڈسکنیکٹ کیا اور DIG اکمل کو کال کی۔ اپنے آفیسر کو خود سمجھاؤ اکمل، میرا نام میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، میں نے منہ مانگی رقم ادا کی ہے تم سب کو۔ بختیار صاحب نے بات پوری بتا کے حتمی لہجے سے کہا۔ بے فکر رہیں بختیار صاحب، وہ منہ نہیں کھولے گا، میں خود جا کے سب کچھ ہینڈل کرتا ہوں۔ اور ایک بات اور، شاہ زیب نینا کے نکاح سے پہلے رہا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں کوشش کروں گا، لیکن آپ نکاح جلدی کر دیں تو بہتر ہے۔ اب ہم مزید شاید اسے جیل میں نہ رکھ سکیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ بختیار صاحب کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ اگر شاہ زیب آزاد ہو جاتا تو وہ سیدھا یہیں آتا۔ پتہ نہیں نینا کا ریئیکشن کیا ہوتا۔ ابھی تو وہ چپ تھی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ جیل میں بند ہے، لیکن شاہ زیب کو سامنے دیکھ کے وہ اپنی بات سے بدل بھی سکتی تھی۔ بختیار صاحب اب اپنے قریبی دوستوں کو کال کر کے وقت مقررہ سے پہلے ہی بلانے لگے۔ باسم اور زمان صاحب وکیل کے ساتھ جب پولیس اسٹیشن پہنچے تو ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ لڑکے لڑکیاں شاہ زیب کو رہا کرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ میڈیا اور کیمرہ مین ان کی رائے جاننے کے منتظر نظر آ رہے تھے۔ پولیس ہاتھوں میں ڈنڈے سنبھالے سب کو پولیس اسٹیشن کے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ نعروں اور پتھراؤ میں سیفی، جمی اور خرم پیش نظر آ رہے تھے۔ زمان صاحب حیران پریشان یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہی حالت باسم کی بھی تھی۔ سب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے جب وہ پولیس اسٹیشن کے گیٹ تک پہنچے تو جمی کا نعرہ بلند ہوا، یہ ہے شاہ زیب کے والد۔ بس یہ سننے کی دیر تھی۔ مائک پکڑے 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں ان کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ کیمرہ مین بھی اپنے اپنے کیمرے لیے زمان صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ ایک لڑکی مائک لیے بولی، دیکھیے ناظرین، یہ ہے وہ مجبور اور بے بس باپ جن کے بیٹے کو یہاں بنا کسی جرم کے بند کیا گیا ہے۔ آخر یہ ظلم کب تک چلے گا؟ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر قصہ کیا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے مائک ان کی طرف بڑھا دیا۔ ادھر کیمرے نے زمان صاحب کا چہرہ فوکس کیا، ادھر زمرد بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھر تھر آیا۔ جیدی صاحب نے بے یقینی سے ٹی وی کو گھورا، چشمے کو ناک کے آخری سرے تک ٹکایا تاکہ صاف طور پہ دیکھ سکیں۔ نیوز چینل سرچ کرتے ہوئے جب ان کی نظر اس ہنگامے پہ پڑی تو ریموٹ کے بٹن وہیں رکے۔ جیدی، یہ تو اپنا زمان ہے۔ زمرد بیگم نے کپ سامنے ٹیبل پہ رکھا اور پوری توجہ ٹی وی پہ مرکوز کی۔ ہاں، شکل تو اسی سے مل رہی ہے۔ جیدی صاحب نے بھی چشمے سے غور سے دیکھا۔ ارے غور سے دیکھو، زمان ہی ہے، اور لڑکے لڑکیاں اپنے شاہ زیب کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کیا الیکشن میں کھڑا ہو گیا تمہارا بھتیجا؟ زمرد بیگم کے اندیشے شروع ہو چکے تھے۔ یہی لگ رہا ہے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ لڑکا ضرور ہمارے باپ دادا کا نام روشن کرے گا، ہمیشہ رزلٹ بھی تو شاندار لاتا تھا۔ جیدی صاحب نے پوری خبر پڑھی نہ سنی اور سینہ چوڑا کر کے فخریہ انداز میں شاہ زیب کو داد دی۔ دیکھیں، آپ ابھی ہمیں اندر جانے دیں، میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا، پلیز آپ ہمیں جگہ دیں۔ زمان صاحب نے انہیں پیچھے ہٹنے کے لیے کہا۔ ہائے ہائے، دیکھ رہے ہو جیدی، بیٹا مشہور کیا ہوا، باپ کے نخرے تو چیک کرو، میڈیا کو بھی ٹھینگا دکھا رہا ہے اپنا زمان۔ زمرد بیگم کا دل جلا تھا کہ شاہ زیب شاید حکومت کے کسی عہدے پہ جا پہنچا تھا، اسی لیے ٹی وی پہ زمان صاحب نخرے دکھا رہے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، یہ ہے وہ بے بس باپ جن کو یقیناً دھمکیوں سے چپ رہنے پہ آمادہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ کھڑے سبھی اسٹوڈنٹس اس وقت یہ ٹھان کے بیٹھے ہیں کہ یہ اپنے دوست شاہ زیب زمان کی بے گناہی ثابت کر کے اسے اپنے ساتھ واپس لے کر ہی جائیں گے،
اور پولیس کی نااہلی پہ انہیں مزہ بھی ضرور چکھایا جائے گا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کھلی بدماشی کی جا رہی ہے۔ سب لوگ اس بات پہ بضد ہیں کہ انہیں شاہ زیب زمان کے ناکردہ جرم کی FIR دکھائی جائے، لیکن پولیس ہم سے کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کچھ ہی دیر میں ان لوگوں کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو یہ لوگ زبردستی اندر داخل ہو جائیں گے، جہاں بے گناہ شاہ زیب کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین عاطف کے ساتھ سارا چودھری آپ کو ہر خبر پہ نظر کے ساتھ اپڈیٹ کرتی رہے گی۔ شکریہ۔ زمرد بیگم کا ہاتھ سینے پہ گیا۔ ہائے میں مر گئی جیدی، شاہ زیب جیل میں بند ہے، اور دیکھو ذرا ہم سگے ہو کے بھی ہر بات سے انجان ہیں۔ ارے میں تو کہتی ہوں ہم سے تو یہ موا ٹی وی بہتر ہے جو حقیقت سے باخبر تو ہے۔ زمرد بیگم کی بات پہ جیدی صاحب نے تیوری چڑھائی۔ شاہ زیب کا سن کے پریشان تو وہ بھی ہو گئے تھے۔ تم تو چپ ہی رہو، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ میں بات کرتا ہوں زمان سے۔ زمان صاحب کو وکیل کے ساتھ ہی اندر جانے کی اجازت ملی تھی۔ باسم بھی ان کے ساتھ اندر وارث خان زادہ کے کمرے میں پہنچ گیا تھا، جہاں وہ اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ بدحواس سا ہو چکا تھا۔ وکیل نے اپنا کارڈ دکھایا اور کچھ ضروری کاغذات سامنے رکھے۔ میں اپنے موکل کی FIR اور اریسٹ وارنٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وکیل کو دیکھتے ہی وارث خان زادہ کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ اپنی فائلیں بے مقصد کھول کے کچھ ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ یہیں تو تھی، نہ جانے کہاں گئی۔ دیکھیں بند کریں یہ ڈرامے بازی۔ آپ نے جب اسے گرفتار کیا تھا تب بھی بنا کسی اریسٹ وارنٹ کے کیا تھا۔ اس کے والد کئی بار آپ سے FIR مانگ چکے ہیں مگر آپ نے نہیں دی۔ اچھا چلیں یہی بتا دیں کہ کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اسے، یا اس شخص کا نام بتائیں جس کے کہنے پہ آپ نے FIR کاٹی تھی۔ وکیل کے کسی سوال کا جواب دینے کا اسے حکم نہیں تھا اور نہ ہی وہ بول سکتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، یہ سب پیپرز یہیں پہ تو تھے۔ وارث شاہ کی بدحواسی عروج پہ تھی۔ DIG اکمل کی گاڑی جیسے ہی پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی ہوئی، میڈیا کے کارکن وہاں پہنچے۔ وہ کلف شدہ سفید شلوار قمیض پہنے گاڑی سے نیچے اترے۔ سر، آپ کے محکمے میں دن دہاڑے آپ ہی کے آفیسرز ایک شریف لڑکے کو بنا کسی ثبوت اور اریسٹ وارنٹ کے اس کے گھر سے گھسیٹتے ہوئے اپنی جیل میں بند کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ریمانڈ کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ چپ ہیں۔ ایک لڑکے نے مائک پکڑ کے سوال کیا۔ اکمل صاحب نے نافہم انداز اپنایا۔ دیکھیں، ہمیں واقعی اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن اگر ایسا سچ ہے تو میں ابھی اس آفیسر کو معطل کر دوں گا۔ اس بات کی سزا بھی اسے ملے گی۔ لیکن دیکھیے آپ پلیز یہ رش یہاں سے ختم کریں۔ اگر آفیسر کی نااہلی ثابت ہوئی تو میرا وعدہ ہے آج کی رات وہ جیل میں گزارے گا۔ اکمل صاحب نے اشتعال میں آئے ہوئے لوگوں کو تسلی دی۔ آپ کی پولیس ہمیں اندر جانے سے کیسے روک سکتی ہے؟ اس بار وہ لڑکی جو اپنا نام سارا بتا رہی تھی وہ تن کے کھڑی ہو کے بولی۔ دیکھیے، ہر چیز کے کچھ ضوابط بھی ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بس ایک سینئر صحافی میرے ساتھ اندر جا سکتا ہے، اور میں سب کو یہ بات ابھی اور اسی وقت ثابت کر دوں گا کہ بے جا ظلم کرنے والوں کے خلاف ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا سینئر آفیسر ہی کیوں نہ ہو۔ اکمل صاحب نے اپنے نمبر بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہی گھسے پٹے جملے دہرائے جن سے ان کی واہ واہ ہو سکتی تھی۔ میڈیا کے صحافیوں نے چند منٹ میں فیصلہ کیا، اور ایک لڑکا جو ان سب میں ذرا اونچی پوسٹ پہ تھا وہ اکمل صاحب کے ساتھ ایک کیمرہ مین کو ہمراہ لیے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اکمل صاحب کو دیکھ کے سبھی اہلکار سیلوٹ مار کے کھڑے ہو گئے۔ وارث خان زادہ کے کمرے میں جاتے ہی اکمل صاحب کو دیکھ کے وارث نے سکون کا سانس بھرا کہ اب وہ معاملہ سنبھال لیں گے۔ کیمرہ مین نے کیمرہ آن کیا۔ اکمل صاحب خشمگین نظروں سے وارث خان زادہ کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ تم نے گرفتار کیا تھا شاہ زیب زمان کو؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولے۔ یس سر، آپ کے ہی کہنے۔ وارث کی بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹ دی گئی۔ منہ بند کرو اپنا۔ کہاں ہے FIR؟ کہاں ہے اریسٹ وارنٹ؟ اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پہ تم کیسے اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہو؟ اکمل صاحب نے آنکھیں دکھائیں۔ سر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وارث خان زادہ نافہم سا ان کا منہ تکنے لگا۔
کہا ہے تم سے منہ بند رکھو اپنا، وہ قہر بھری نظریں دکھاتے ہوئے بولے۔ ریمانڈ کے آرڈر کس نے جاری کیے تھے؟ لاؤ دکھاؤ مجھے۔ وارث خانزادہ کا دل چاہا کہ کہے کہ تم ہی نے تو کی تھی بکواس، مگر چپ کا اشارہ واضح طور پہ مل چکا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ سر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وارث سمجھ گیا تھا کہ اب الزام اس نے خود پہ ہی لینا ہے۔ غلطی؟ ایک زوردار تھپڑ منہ پہ پڑا۔ کیمرہ مین نے فوکس کر کے سین اپنے کیمرے میں بند کیا اور لائیو ٹرانسمیشن پہ سب نے دیکھا۔ سر، مجھے معاف کر دیں۔ ڈرامے کا ڈراپ سین چلنے لگا تھا۔ وارث خانزادہ نے ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ اکمل صاحب نے اس کی وردی سے اس کی برسوں سے کمائی گئی رشوت اور بے ایمانی کے تمغے نوچ کے اتارے اور پھر اسے معطل کر دینے کی نوید سنائی، جس پہ وارث کی دہائیاں عروج پہ گئیں، منتیں ہاتھ جوڑ کے کی گئیں۔ اکمل صاحب کی ایک دھاڑ پہ 2 اہلکار کانپتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اسے ہتھ کڑی پہناؤ، میں خود اسے گھسیٹتے ہوئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروں گا۔ اکمل صاحب کا آرڈر جاری ہوا۔ باہر کھڑے سب لوگ اپنے موبائل پہ یہ لائیو شو دیکھ رہے تھے۔ سیٹیوں کی آوازیں گونجیں، اکمل صاحب کے نعرے گونجے۔ اکمل صاحب کا سینہ چوڑا ہوا۔ وارث خانزادہ کو ہتھ کڑی پہنائی گئی۔ اکمل صاحب خود اسے کندھے سے پکڑ کے جیل کی اسی کوٹھڑی میں لے گئے جہاں شاہزیب بند تھا۔ شور کی آواز پہ شاہزیب اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وارث خانزادہ کو ہتھ کڑی پہنے دیکھ کر وہ متحیر سا ہوا۔ ایک شخص سول ڈریس میں، شاید کوئی اس سے بھی بڑا آفیسر تھا، جو اسے کندھے سے پکڑ کے لا رہا تھا۔ ایک کیمرہ مین ساتھ ساتھ مووی بناتے ہوئے چل رہا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا مائک پر اس آفیسر کی ایمانداری پہ قصیدے پڑھ رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ظلم کا بول بالا ہے اور انصاف اندھا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آج DIG صاحب نے دکھا دیا کہ مظلوم کی آواز سنی جاتی ہے۔ انصاف کسی کٹہرے کا محتاج نہیں ہے۔ جہاں ایک بے گناہ کو رکھا گیا تھا ایک ذاتی دشمنی کی بنا پہ، آج وہاں وہ آفیسر خود دھکیلا جا رہا ہے۔ صحافی کی بات پہ پورا جوش دکھاتے ہوئے اکمل صاحب نے وارث خانزادہ کو جیل کے اندر لے جا کے پھینکا۔ پھر شاہزیب کی جانب دیکھا، اس کے پاس آئے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ تم پہ بے جا ظلم ہوا۔ ایسے ناسور ہی ہمارے محکمے کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں مظلوموں کی آواز ضرور سنی جائے گی۔ شاہزیب بڑی حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ کانسٹیبل سے سن چکا تھا کہ اس کی گرفتاری کے آرڈر اوپر سے آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیسے انجان ہو سکتے تھے۔ اور پھر شاہزیب کی وارث سے ذاتی دشمنی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اکمل صاحب نے شاہزیب کے ہاتھوں سے رسی کھولی، پھر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر وارث کے آفس میں لے گئے، جہاں زمان صاحب اور باسم ایک وکیل کے ساتھ کھڑے تھے۔ شاہزیب کو دیکھ کے زمان صاحب بے اختیار اس کے گلے لگ گئے۔ دیکھیے، ہم اس آفیسر کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ اکمل صاحب نے اب الوداعیہ جملے ذہن میں ترتیب دینے شروع کیے، لیکن شاہزیب نے ان کے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ آپ ہماری قوم کا فخر ہیں سر۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میڈیا کے سامنے اپنی سخت کارروائی کا اگر کوئی تحریر نامہ لکھ دیں تو۔ شاہزیب نے زمان صاحب کو ساتھ لگائے ہوئے میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اکمل صاحب ہچکچائے۔ ہاں، کیوں نہیں، ضرور۔ ابھی تک کی دھواں دھار تقریر وہ بلا تعمل کر چکے تھے، لیکن تحریر نامہ جاری کرتے ہوئے ایک رنگ آ کے گزرا تھا۔ ایک پیپر وکیل نے نکال کے ان کے سامنے رکھا۔ آپ لکھیے کہ ریمانڈ کے نام پہ جیسا تشدد مجھ پہ کیا گیا وہ اس انسپکٹر کے ساتھ بھی کیا جائے گا اور لائیو دکھایا جائے گا۔ اس کے زخموں پہ ویسے ہی نمک پاشی کی جائے گی جیسے میرے ساتھ کی گئی، اور یہ سب میڈیا کی مدد سے پوری عوام دیکھے گی تاکہ دوبارہ کوئی آفیسر ایسی غلطی نہ دہرائے۔ شاہزیب کی بات پہ باہر سے پھر سیٹیوں کی آوازیں گونجی، شاہو کے نعرے بلند ہوئے۔ اکمل صاحب کا ہاتھ رکا، لیکن کیمرے کی آنکھ پہ دوبارہ رواں ہوا۔ وہ تو ایک دلاسا دے کے عوام کو بیوقوف بنانا چاہ رہے تھے، جیسے بات آئی گئی ہوتی وارث خانزادہ جیل سے باہر ہوتا۔ شاہزیب نے باسم سے ہاتھ ملایا جو وکیل کے ساتھ کھڑا تھا، پھر وکیل سے ہاتھ ملایا۔ باسم نے توصیفی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔
شاہ زیب پہ اسے فخر سا محسوس ہوا تھا۔ زمان صاحب کا پرتو تھا وہ لڑکا، نہیں بلکہ شاید ان سے بھی بہت آگے کے جذبات رکھتا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ بہت سہولت سے لے چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی خرم سیفی جمی نے اسے گلے لگایا۔ اف آرام سے یار، زخموں پر سے ٹیسیں اٹھی تھیں۔ نینا کا خیال دل میں آیا تھا، دل بے چین سا ہوا تھا۔ نینا دلہن بنی بے جان وجود کے ساتھ لاؤنج میں رامین اور اپنی چند دوستوں کے ہمراہ چلتی ہوئی حیدر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ قدموں میں ابھی بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ بختیار صاحب نے فون کان سے ہٹا کے بیٹی کو دلہن کے روپ میں بھی بجھا بجھا دیکھا۔ فون پہ اکمل انہیں اپنا کارنامہ بتا چکا تھا، شاہ زیب کی آزادی کی خبر بھی دے چکا تھا۔ بختیار صاحب کی پیشانی پہ شکنیں پڑی، فوراً سے نینا کی طرف بڑھے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ نکاح خواں کے ساتھ چند بختیار صاحب کے دوست بھی وہیں براجمان تھے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ بختیار صاحب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک منٹ، نینا نے لرزتے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ پاپس پہلے فون کر دیں، اس آفیسر سے بولیں گے شاہ زیب کو چھوڑ دے۔ وہ بمشکل ایک ایک لفظ بول رہی تھی، بار بار اپنی بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے نکاح ہونے دو نینا۔ نہیں پاپس، پہلے فون کریں میرے سامنے اور کہیں کہ شاہ زیب کو چھوڑ دیں۔ سب کے سامنے نینا کا یوں شاہ زیب کا نام لے کے اس قسم کی بات کرنا بختیار صاحب کو اپنے معزز مہمانوں کے سامنے شرمندہ کر گیا تھا۔ انہوں نے فون یوں ہی کان پہ لگایا اور کہا شاہ زیب کو چھوڑ دو۔ یہ سن کے نینا نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ بختیار صاحب بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے، جیسے پتہ نہیں کس بات کا خوف ہو۔ نکاح خواں نے خطبہ شروع کیا۔ نینا بار بار اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے دبا کے جیسے خود کو بیٹھنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ نینا بنت بختیار، آپ کا نکاح حیدر ولد رؤوف سے بحق مہر 50,000 کے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نینا کی ساری کوششیں اب دم توڑ چکی تھیں۔ وہ ساتھ بیٹھے حیدر کے کندھے پہ گری۔ وہ بوکھلا سا گیا۔ نینا، نین، وہ اسے سنبھالنے لگا۔ وہ اب اس کے بازوؤں میں گر چکی تھی، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، چہرے کی رنگت نیلی ہونے لگی۔ بختیار صاحب کے ہوش اڑے۔ نینا، نینا میری جان، میری بچی! بختیار صاحب چلانے لگے، نینا کو ہلانے جلانے لگے، مگر وہ ہوش کھو چکی تھی۔ سبھی اس وقت اسے بے جان پڑا دیکھ کے پریشان ہونے لگے، مگر سب سے بری حالت بختیار صاحب کی تھی۔